قابل قدر سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خوشیاں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خوشیاں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ قابل قدر ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ بتاؤں گا۔ 4 کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اللہ کس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اور اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے کہ موت کے بعد کس طرح انسان کو اٹھایا جائے گا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ کیونکہ اللہ پہ تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے ساتھ بت پرستی کو شروع کر رکھا تھا، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بتوں کو بھی وہ خدا مانتے تھے، اور انہوں نے ان کو مشکل کشا بنا رکھا تھا۔ لیکن آخرت پہ کچھ ایسے تھے کہ جو یقین نہیں رکھتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے چائنا کے اندر اس طرح کمیونسٹ لوگ ہیں، اسی طرح بت پرستی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ تو چونکہ اللہ نے دلیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ موت کے بعد میں کس طرح انسانوں کو زندہ فرماؤں گا، تو اس طرح جو لوگ آخرت کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے، ان کو ذرا اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے اہم کام جو دنیا کے اندر ہے وہ اس بات کی تحقیق ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس کا قانون قاعدہ کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب آپ کو قرآنی آیات کے ساتھ وہ آیات بتاؤں گا کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ فرماؤں گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی 3 سپارے کے اندر 2 رکوع کے اندر آیتیں ہیں، جس وقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہو کے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم کہنے لگے کہ اے اللہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیسے آپ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ تو آگے سے اللہ نے کیا فرمایا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ فرماؤں گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام بولے اے اللہ یقین تو ہے، مگر میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو سکون دلانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل اطمینان پکڑ جائے گا۔ فرمایا اچھا ابراہیم ایسا کر، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے پکڑنے کے بعد ان کی ہڈیوں کو چورا چور کر دے، ان کے گوشت کو چورا چور کر دے۔ اور میں کوے کو لے لیا، مور کو لے لیا، مرغابی کو لے لیا، کبوتر کو لے لیا، اور یہ 4 پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فرمایا اے ابراہیم ان کو کیا کر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر تو ان کو کیا کر، سعیا ان کو بلا اپنی طرف، اب ان کو اپنی طرف بلا، جب تو ان کو اپنی طرف بلائے گا تو یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، کرنے کے بعد پرندوں کو کاٹنے کے بعد ان کا کیما کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دیا۔ جب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیرنے کے بعد آپ نے ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں،
جب گردنیں اپنے ہاتھ میں پکڑیں تو پکڑنے کے بعد پرندوں کو بلایا، پہلے ان کو مانوس کیا تھا، مانوس کرنے کے بعد یعنی اپنے ساتھ تعلق بنانے کے بعد پھر انہیں بلایا تو فرمایا کوے کی گردن ادھر ہی جاتی تھی، کوے کا گوشت ادھر ہی جاتا تھا جہاں اس کی گردن تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کبوتر کی گردن آگے کرتے، لیکن کوے کا گوشت کوے کے ساتھ لگا، کبوتر کا گوشت کبوتر کے ساتھ لگا، مرغابی کا گوشت مرغابی کے ساتھ لگا، اس طرح سارے جانوروں کے گوشت ان کے ساتھ آ کے مل گئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو فرمایا اللہ نے جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ ابراہیم اب میں کس طرح مردوں کو زندہ کر چکا ہوں، جان لے کہ بے شک اللہ بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ میں نے تمہیں یہ سارے کا سارا بتا دیا، اب اسی طرح میں کیا کروں گا، مردوں کو زندہ فرماؤں گا۔ میرے قابل قدر سامعین، وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، ان کو سب سے پہلے تحقیق یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید کو دیکھیں، اس کے دلائل کو دیکھیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جو انسان یہ سمجھے کہ دنیا کی کتابوں کی طرح کتاب ہے۔ اس کی دلیلیں ایسی کبھی ہیں کہ انسان خود مجبور ہو جائے گا سمجھنے پہ کہ ہاں ایک ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ جس طرح اس نے پہلی بار انسانوں کو بنایا ہے اسی طرح وہ دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ صبح کا منظر ہے، بہت ہی پیارا منظر ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔